نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الاعقاف 26واں پارہ رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 5 اور سورت کی آیت نمبر 15 تلاوت کی گئی۔ گزشتہ سبق میں گزر چکا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ حق ہے بندوں پر کہ بندے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان بھی لے آئیں اور پھر اس ایمان پر استقامت بھی دکھائیں، یعنی مرد دم تک اس ایمان پر قائم دائم رہیں۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے حقوق میں سے سب سے پہلے حق جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والدین کے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ یاد رکھنا، سب سے پہلے ہمارے ذمہ حقوق اللہ ہیں، پھر حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ میں اللہ رب العزت کے جو بھی احکام وغیرہ ہیں ان کو بجا لانا یہ ایک بندے پر بطور بندگی کی صورت میں فرض ہے، اور اس کے بعد مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب جو ہمارے ذمہ حقوق آتے ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی۔ اس کے بولو بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی۔ بہرحال پھر دنیا میں ایک آنے کا ذریعہ والدین ہیں، اور والدین کے بھی اللہ رب العزت نے اولاد پر حقوق رکھے ہیں، اور والدین میں سے ماں کے حق والد کی بنسبت مقدم ہے کہ والدہ کے حق 3 درجے زیادہ ہیں اور چوتھے مقام پر والد کا آتا ہے ذکر، لیکن عزت اور تکریم کے حوالے سے والد پہلے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، حقوق کے اعتبار سے پہلے کون ہے بولو بھائی؟ والدہ، اور عزت و تکریم کے حوالے سے پہلے کون ہے؟ والد ہے۔ للرجال نصیب، ہاں جی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ووصینا الانسان، کہ ہم نے تاکیدی حکم کیا ہے، تاکید کی ہے، حکم دیا ہے انسان کو بوالدیہ، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسانا، نیکی والا برتاؤ کرے، احسان والا برتاؤ کرے۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان یہ عدل سے اوپر والا درجہ ہے، عدل سے اوپر والا، اور عام اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق کے بغیر حق دینا، اس سے زیادہ دینا، حق سے زیادہ دینا، بولو حق سے زیادہ دینا، کسی پر احسان کرنا، ہاں جی۔ تو والدین اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی ان لوگوں کو بات سمجھا دی۔ آپ یہاں مسجد میں بھی، اب تو خود بھی بزرگ ہیں، وہ اللہ معاف کرے اپنے والد صاحب سے ناراض ہے، جب کوئی بات ہو تو بس ان کی تقریر شروع ہو جاتی ہے، ابا نے یہ کیا، ابا نے یہ کیا۔ اس آیت نے منہ بند کرنے کا حکم دیا ہے کہ ابا نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کو زبان پر لانے کی بھی اجازت نہیں۔ سارے بولو، زبان پر لانے کی بھی اجازت
اس نے جو کچھ بھی کیا، تجھے حکم ہے احسان کا، عدل کا نہیں کہا۔ سارے بولو عدل کا۔ عدل کا معنی تو پھر یہی تھا نا کہ ابا اچھا کرے تو تم بھی اچھا کرو، اگر ابا اچھا نہیں کر رہا تو ٹھیک ہے، پھر تمہاری بھی مرضی ہے۔ تو یہاں عدل نہیں ہے، سارے بولو کیا ہے؟ تو اس لیے بولنے کی اجازت ہی نہیں۔ اگر ابا زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، نا انصافی کر رہا ہے، حالانکہ اس کے لیے بھی جائز نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ والدین اولاد کے ساتھ زیادتی کریں۔ اگر زیادتی کریں گے قیامت والے دن جواب دیں گے، وہ بھی یہ نہیں ہے وہ بری الذمہ ہے، لیکن اولاد کے ذمے ہے کہ ان کی زیادتیوں کو نہ گنے، اپنی فرما برداری دکھائیں، جو اس پر ہے وہ عمل کرے، ان کی طرف سے کیا ہو رہا ہے وہ ان کا معاملہ ہے۔ ان کے بارے میں تو یہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ظاہری بات اف انسان وہی کرتا ہے جب والدین کی طرف سے تکلیف ہو۔ سارے بولو والدین کی طرف سے کیا ہو تو حکم ہے کہ تم نے اف بھی نہیں کر، یعنی ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر اس کی بھی بولو اجازت برداشت کرو، برداشت کرو۔ پھر والدین کی مالی اور بدنی حقوق میں سے اگر وہ ضرورت مند ہو، محتاج ہو، تو ان کی مالی معاونت کرنا، مدد کرنا فرض ہے۔ کیا بولو بھائی؟ ہاں فرض ہے، پہلے درجے پر ہے۔ لیکن اگر وہ صاحب استعداد ہو، ان کو مال کی ضرورت نہ ہو، اور پھر انسان کی اپنی ضروریات ہوں، تو پھر ان پر مال خرچ کرنا کوئی بیٹے کی ذمہ داری نہیں، لیکن ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ان کو سکون پہنچانا یہ ذمہ داری۔ یہ بولو کیا ہے؟ ہاں ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے؟ بولو بھائی احسان کرے، نیکی کا برتاؤ کرے۔ اور نیکی کا برتاؤ کیا؟ اولاد پر یہ مثال ذہن میں رکھیں۔ مسلم شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ پہلی امتوں میں سے 3 نوجوانوں کا واقعہ ذکر کیا جو رات کی تاریکی میں سفر پہ تھے، تو اچانک اندھیری آئی، آندھی آئی، طوفان آیا، تو ایک غار میں پناہ لی، اور اوپر سے ایک لڑکھڑاتا ہوا پتھر وہ غار کے دروازے پہ آ گیا۔ آپ اس کو دھکا دیتے تو وہ سائڈ پہ نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے فریاد کرنی ہے مشکل میں تو کس سے بولو بھائی؟ اللہ رب العزت۔ تو اللہ کو ماننے والے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی نیکی کا وسیلہ دو۔ اسی نے ہوا کے ذریعے اس کو یہاں گرایا، وہی سائڈ پہ کر سکتا ہے۔ اب ان میں سے ایک نے یہ وسیلہ اپنی نیکی کا دیا تھا، کیونکہ وسیلہ اصل میں کسی کی ذات کا نہیں ہوتا، نیکی کا ہوتا ہے، نیک عمل کا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کس کا ہوتا ہے بولو بھائی؟ ہاں نیک عمل کا۔ تو اس لیے ان میں سے ایک نے یہ نیکی اللہ رب العزت کے سامنے پیش کی۔ میں بکریاں چراتا تھا، یعنی یہی اس کا شعبہ ہے، اور شام کو جب واپس آتا تو سب سے پہلے دودھ نکال کر والدین کو پلاتا، اور پھر اپنے بیوی بچوں کو دیتا، پھر اپنے لیے۔ تو ایک رات میں لیٹ آیا، والدین سو گئے، میں نے حسب معمول دودھ نکالا اور دودھ کا پیالہ لے کر والدین کے پاس پہنچا تو وہ سو چکے تھے۔ اب اٹھایا نہیں، اس لیے نہیں کہ نیند میں خلل آئے گا، اور بچوں کو اس لیے نہیں پلایا کہ پہلے والدین کا حق ہے، وہ بھی بھوکے ہیں، وہ بھی پیاسے ہیں، اور میں پیالہ لے کے کھڑا رہا، میرے بچے روتے رہے، وہ مانگتے رہے، لیکن میں اس انتظار میں ابھی والدین اٹھیں گے اٹھیں گے اٹھیں گے، یہاں تک کہ میں ساری رات کھڑا رہا، صبح ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں والدین کی فرما برداری، اس کو کہتے ہیں والدین کا حق، جی ہاں اس کو کہتے ہیں احسان۔ سارے بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ میرے اور آپ کی طرح نہیں چپکے پاؤں جاتے ہیں اور آہستہ سے کنڈی کھولتے جاگتے ہو تاکہ ان کو پتہ نہ چلے، اور پھر کہتے میں آیا تھا اور آپ سوئے ہوئے تھے، وہ کہتے سوئے ہوئے تھے انتظار کر، وہ کہتے میں سمجھا سوئے ہوئے، میں نے سمجھا یہ فلسفہ الگ ہے۔ ہاں آتے اس لیے ہے کہ ان کو آنے کی بولو آواز نہ آئے۔ ہاں جی اگر وہ دوسری کروٹ پر انتظار کر رہے ہیں تو وہ کہ کروٹ بدل کے دروازے کی طرف دیکھ نہ لیں، اس لیے چوروں کی طرح آتے اندر ہی اصل معاملہ گڑبڑ ہے نا۔
پھر آہستہ سے دروازہ کھولنا ہوتا ہے، اور اوپر سے لیبل فرما برداری کا ہے، اندر سے لیبر جان چھڑوانے کا ہے۔ سارے بولو ایسے ہی ہے نا؟ سارے بولو ہاں آہستہ سے، ہاں جی۔ اور جیسے بس نگاہ پڑی نا تو بس وہ ان کی کروٹ حالانکہ دوسری برس تھی، فوراً بھاگ گئے، ہاں جی۔ اور صبح کو سیدھا کہہ دیا میں آیا تھا، میں نے بڑا انتظار کیا، جگایا اس لیے نہیں آپ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ تو یہ سارے فلسفے اللہ رحم فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب والدہ کے، کیونکہ 3 درجے حق زیادہ والد کی بنسبت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین میں سے سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ یعنی ماں باپ دونوں ہو اور کوئی آواز دے دونوں میں سے، اب ظاہری بات ہے ماں بھی آواز دے باپ بھی دے، تو پہلے کس کی طرف بھاگنا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا حق زیادہ ہے۔ پھر پوچھا، حضور نے فرمایا ماں کا حق، پھر پوچھا فرمایا ماں کا حق، چوتھی مرتبہ پوچھا فرمایا باپ کا حق۔ ماں کا حق کیوں ہے؟ اس نے 3 تکلیفیں برداشت کی۔ کتنی تکلیفیں بولو بھائی؟ ہاں 3 تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ پہلی تکلیف یہاں ذکر کی گئی ہے، حملتہ امہ کرہا، اس نے اس کا حمل، یعنی جب بچہ مادر رحم میں بطور صورت حمل کے ہوتا ہے، یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، سیدھی بات ہے، ہاں جی۔ تو بہرحال کیونکہ جس کے ساتھ معاملہ وہی سمجھ سکتا ہے، تو پہلا یہ ذکر کیا، اور اس کے کم از کم 6 ماہ ہوتے ہیں۔ کتنے بولو؟ 6 ماہ۔ یا مسئلہ ایک ذہن میں رکھے کہ اگر شادی کے بعد 6 ماہ کے بعد عورت بچہ جنم دے تو وہ بچہ حلالی ہے، اس کو حرامی نہیں کہہ سکتے۔ سارے بولو وہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں۔ اور اگر 6 ماہ سے پہلے جان دے تو پھر شک کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے شادی سے پہلے گڑبڑ کی، اس عورت نے شادی سے پہلے کیا کی ہو، ہاں، کیونکہ جو لوگوں نے حمل کی کم از کم مدت لی ہے وہ 184 دن۔ کتنے بولو؟ 100، یہ کتنے دن بنتے ہیں؟ 6 مہینے 4 دن بنتے ہیں، 6 مہینے 4 دن، یہ کم از کم مدت حمل کی ہے۔ یعنی اس سے پہلے اگر حمل گرے گا تو وہ ضائع ہوگا، وہ زندہ نہیں ہوگا۔ 6 مہینے کے عرصے کے بعد اگر بچہ دنیا میں آتا ہے، صحیح سلامت زندہ ہے، مکمل ہے، تو آپ بہرحال ایسی عورت پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، اس کو زانی نہیں کہہ سکتے۔ یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ زیادہ زیادہ کتنی مدت ہے اس کا بہرحال کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ امام احمد بن مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے یہ 2 سال تک والدہ کے پیٹ میں رہے۔ کتنے سال بولو بھائی؟ 2 سال تک، لیکن یہ 2 سال کوئی مدت مقرر نہیں ہے، اس سے زیادہ کی نہیں، ہاں جی۔ تو اور دودھ کی بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، جمہور علماء کے نزدیک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے نزدیک جو رضاعت کی مدت ہے، دودھ پلانے کی مدت ہے، وہ 2 سال ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ 2.5 سال ہے۔ کتنے بولو بھائی؟ 2.5 سال ہے۔ وہ فرماتے ہیں بچہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، اس کو زیادہ ضرورت بھی ہو سکتی ماں کی دودھ کی، تو بہرحال یہاں 2 اور 2.5 سال یہ فقہائے کرام کا ہے۔ اور یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، جو اس 2-2.5 سال کی عمر کے اندر بچہ، یعنی 2 سال مکمل نہیں ہوئے، یا امام صاحب کے نزدیک 2.5 سال ابھی مکمل نہیں ہوئے، کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ بچہ اس عورت کا بیٹا بن جاتا ہے، رضائی۔ اب اس بچے کے لیے اس عورت کے سارے بچے بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ اب اس کون میں سے کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہاں نہیں، اس عورت کا بھائی اس کا ماموں بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے بولو؟ اگر بچی ہے تو ماموں بن گیا، پردہ ختم ہو گیا، پر آگے تفصیل چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت فرماتے پہلا اس نے حمل کی تکلیف برداشت کی، ووضعتہ کرہا، اور پھر اس نے جننے کی بولو کیا کی؟ تکلیف برداشت کی۔ کس نے؟ عورت نے۔ وحملہ، اور پھر فرمایا اس کی حمل کی، وفصالہ، اور فرمایا دودھ پلانے کی جو مدت ہے 30 شہرا، 30 مہینے۔ کتنے مہینے؟ یہاں
میں نے عرض کتنا کیے تھے بولو؟ 2.5 سال امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دودھ پلانے کی، تو ایک طرف آ گیا، اب 30 مہینے ہو تو کتنے سال بنتے ہیں؟ 2.5 سال۔ یہ مدت رضاعت بھی ہے، لیکن اگر دوسری تفصیل میں لیا جائے تو دونوں کی مدت کیا بیان کر دی کہ دودھ کی مدت کتنی ہے بولو بھائی؟ 2 سال۔ کتنی مدت ہے؟ وہ کتنے مہینے ہو گئے؟ 24۔ اور حمل کی مدت کتنی ہے کم از کم؟ 6 ماہ، تو کل کتنے مہینے ہو گئے؟ 30۔ یہاں یہ تفصیل بھی آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ بچہ جوانی کو پہنچ گیا، وبلغ 40 سنہ، اور پہنچ گیا اپنی 40 سال کی عمر کو، تو قال ربی اوزعنی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ اللہ میرے حصے میں یہ بات کر دے، میرے مقدر میں کر دے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی ہے، ان کا بھی تیرا شکر ادا کر۔ یہ سعادت مند بچہ ہی کرے گا۔ اور شکر کی سب سے بہترین صورت 5 وقت کی نماز ہے۔ سارے بولو کون سی ہے؟ ہاں، 5 وقت کی نماز۔ جو 5 وقت کا پکا نمازی صحیح ہے، اس سے بڑا آج کے دور میں شکر گزار اللہ کا کوئی نہیں۔ یہ بات بھی آپ سے ذہن میں، یہ بہت بڑی ایک شکر گزاری کی صورت ہے، نماز کو پورے اہتمام سے پڑھنا۔ اس کے اندر والدین کی دعائیں، حضور کی ذات پہ درود شریف، ثنا، حمد سب آ جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کی توفیق سے باقی نعمتوں پر بھی شکر کی توفیق دے دیتا ہے، کیونکہ نماز یہ ساری عبادتوں میں سے اول عبادت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا من عمل صالحا ترضاه، اس کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتا ہے اللہ ایسے عملوں کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو، جس سے تو کیا ہو، اور پھر ساتھ ساتھ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میرے لیے میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے، ان کو بھی میرا فرما بردار بنا دے۔ یہ دعا مانگنی پڑتی ہے، محض علم سے اولاد فرما بردار نہیں بنتی، یاد رکھنا، تربیت سے۔ سارے بولو کس سے؟ تربیت سے۔ اور پھر دعا کرتے ہیں، وہ کرتا ہے انی تبت الیک، اے اللہ مجھے اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا، اپنے در پر آنے والا، جھکنے والا، ہاتھ پھیلانے والا، توبہ کرنے والا۔ وانی من المسلمین، اے اللہ مجھے اپنے فرما برداروں میں سے شامل فرما۔ یہ اللہ دعا مجھے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی اور اس کو کثرت سے مانگنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔